سب سے پہلے اگر بات کی جائے سعودی عرب میں فوج کی تعداد کی، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب کے پاس 4,80,000 کے قریب ایکٹیو ملٹری پرسن ہیں، اور ریزرو کے طور پر 3,25,000 کے قریب سپاہی بھی ہیں جنہیں ایمرجنسی میں کال کی جا سکتی ہے۔ یعنی کل ملا کر سعودی عرب کے پاس 8 لاکھ سے زیادہ فوجی تعداد موجود ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سعودی عرب اپنی ملٹری کو ویل اکوپڈ اور جدید تر بنانے کے لیے ہر سال تقریباً $68 بلین خرچ کرتا ہے۔ دفاع پر خرچہ کیے جانے کے لحاظ سے یہ دنیا کا تیسرا بڑا ڈیفنس بجٹ ہے، لیکن مین پاور اور ڈیفنس بجٹ بڑا ہونے کے باوجود سعودی عرب کو اپنا جنگی ساز و سامان زیادہ تر امپورٹ ہی کرنا پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ جنگ کا سامان یہ امریکہ سے خریدتا ہے۔ بات کی جائے سعودی عرب کی لینڈ پاور کی، تو اس کے پاس تقریباً 1050 ٹینک، 3800 سے زیادہ آرمڈ فائٹنگ وہیکل، 700 سے زیادہ سیلف پروپیلڈ آرٹلری اور 120 سے زیادہ ملٹی راکٹ لانچر سسٹمز موجود ہیں۔ اب اگر بات کی جائے سعودی عرب کی ایئر پاور کے بارے میں، تو سعودی عرب کے پاس ٹوٹل 920 یا 950 کے قریب جہاز موجود ہیں، جن میں سے 370 سے زیادہ فائٹر جیٹس جبکہ 300 کے قریب ہیلی کاپٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ ٹائفونز، F-15 اور ٹورناڈو سعودی عرب کے مین جنگی طیارے ہیں۔ اب باری آتی ہے سعودی عرب کی نیول پاور کی، تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سعودی عرب کا بہت ہی چھوٹا حصہ سمندر کے ساتھ لگتا ہے، اس لیے ان کے پاس صرف 7 فریگیٹس اور 4 کوورٹس ہیں، جبکہ سعودی عرب کے پاس کوئی بھی سب میرین یا ایئر کرافٹ کیریئر موجود نہیں ہے۔ فوجی طاقت کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر آتا ہے ایران۔ ایران کی بات کریں تو اس وقت اس کے پاس ایکٹیو فوجیوں کی تعداد 5,20,000 ہے، جبکہ 3,50,000 سے زیادہ فوجی ریزرو میں موجود ہیں۔ ایران کے ڈیفنس بجٹ کی بات کریں تو ہر سال ایران اپنی فوج پر $20 بلین خرچ کرتا ہے۔ ایران کی لینڈ پاور کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے پاس 1600 ٹینکس، 2000 سے زیادہ آرمڈ فائٹنگ وہیکل، 550 سے زیادہ سیلف پروپیلڈ آرٹلری، جبکہ 700 سے زیادہ ملٹی راکٹ لانچر سسٹمز موجود ہیں۔ اس کی ملٹری فورس کے پاس 850 سے زائد ایئر کرافٹس ہیں، جن میں سے 130 یا 130 سے زیادہ جنگی طیارے جبکہ 120 جنگی ہیلی کاپٹرز ہیں۔ میراج F-1، MiG-29، F-14 اور خود ایران میں تیار کردہ کوثر نام کا جہاز ایران کے مین فائٹر جنگی طیاروں میں آتے ہیں۔ اس کی نیول آرمی کی بات کریں تو اس کے پاس 33 سب میرینز، 6 فرائیگیٹس، 3 کوورٹس اور دوسرے بحری جہاز موجود ہیں، لیکن ایران نیوی کے پاس بھی کوئی ایئر کرافٹ کیریئر موجود نہیں۔ اسلامی دنیا میں ملٹری پاور کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر آتا ہے مصر۔ دوستو، مصر کے ایکٹیو فوجیوں کی تعداد 4,40,000 یا پھر اس سے کچھ زیادہ ہے، جبکہ ان کی ریزرو فورس کی تعداد 4,80,000 کے قریب ہے، جنہیں کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں کال کی جا سکتی ہے۔ مصر ہر سال اپنی ملٹری فورس کو برقرار رکھنے کے لیے $11 بلین خرچ کرتا ہے، اور اگر اس کی لینڈ پاور کی بات کریں تو اس کے پاس 3,800 سے زیادہ جنگی ٹینکس، 6,000 سے زیادہ آرمڈ فائٹنگ وہیکلز، 800 سے زیادہ سیلف پروپیلڈ آرٹلری سسٹم، جبکہ 1,000 سے زیادہ ملٹی راکٹ لانچر سسٹمز موجود ہیں۔ مصر کی ایئر پاور کے بارے میں بات کریں تو ان کے پاس 1130 سے زیادہ طیارے ہیں، جن میں سے 270 جنگی طیارے جبکہ 300 سے زیادہ جنگی ہیلی کاپٹرز ہیں۔ MiG-29، رافیل، F-16 اور میراج مصر کے مین جنگی طیارے ہیں۔ مصر کی نیول پاور کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو مڈل ایسٹ ریجن اور افریقہ میں ایجپشن ملٹری سب سے زیادہ بڑی ہے۔ اس کے بحری بیڑے میں 2 جدید ترین جنگی ہیلی کاپٹرز، 8 سب میرین، 7 فریگیٹس اور 7 کوورٹس شامل ہیں، جبکہ اس کے علاوہ کئی چھوٹے بحری جہاز اور لاتعداد پیٹرولنگ بوٹس بھی موجود ہیں۔ معزز ناظرین، مصر کے بعد باری آتی ہے اسلامی دنیا کے ٹاپ پاورفل کنٹریز کی، اور اس میں دوسرے نمبر پر آتا ہے پاکستان، جو ایٹمی قوت رکھنے والا دنیا کا پہلا اور واحد اسلامی ملک ہے۔ پاکستانی آرمی کی مین پاور کی بات کی جائے تو اس وقت 6,50,000 سے زیادہ ایکٹیو ملٹری پرسنل موجود ہیں، اور پاکستان اپنی ملٹری کو ویل ایکوپڈ رکھنے کے لیے ہر سال $12 بلین خرچ کرتا ہے۔ پاک آرمی کی لینڈ پاور کی بات کی جائے تو اس کے پاس 2,200 سے زیادہ جنگی ٹینکس موجود ہیں، جن میں پاکستان کے خود تیار کردہ الخالد اور الزرار جیسے جدید ترین جنگی ٹینکس بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس 3600 سے زیادہ آرمڈ فائٹنگ وہیکلز، 420 کے قریب سیلف پروپیلڈ آرٹلری اور 130 کے قریب ملٹی راکٹ لانچر سسٹم موجود ہیں۔ پاکستان کی ایئر فورس کی بات کریں تو اس وقت پاکستان کے پاس 340 سے زیادہ جنگی طیارے موجود ہیں، جن میں 390 کے قریب فائٹر جیٹس جبکہ 320 سے زیادہ جنگی ہیلی کاپٹرز بھی شامل ہیں۔ امریکن F-16،
چینی اشتراک سے تیار کردہ JF-17 تھنڈر اور میراج طیارے پاکستان کے مین جنگی طیارے ہیں۔ آخر میں بات کی جائے پاکستان نیوی کے بارے میں تو ان کے پاس 5 سب میرینز، 9 فرائیگیٹس، کئی چھوٹے بڑے جنگی بحری جہاز، لاتعداد پیٹرولنگ بوٹس بھی موجود ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے ترکی، کیونکہ ترکی کے ایکٹیو ملٹری پرسنل کی تعداد 3,55,000 کے قریب ہے، جبکہ ان کے ریزرو ملٹری 3,78,000 کے قریب ہے، اور اپنی ملٹری کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ترکی ہر سال تقریباً $19 بلین خرچ کرتا ہے۔ ترکش آرم فورس کی لینڈ پاور کے بارے میں بات کریں تو اس کے پاس 25,000 سے زیادہ جنگی ٹینکس ہیں، 7,000 سے زیادہ آرمڈ فائٹنگ وہیکلز، 1100 کے قریب سیلف پروپیلڈ آرٹلری، جبکہ 300 سے زیادہ ملٹی راکٹ لانچر سسٹمز موجود ہیں۔ ترک آرمی کے بعد ترک ایئر فورس کی پاور کی بات کریں تو اس کے پاس تقریباً 1050 سے زیادہ طیارے موجود ہیں، جن میں سے 240 جنگی طیارے جبکہ 500 سے زیادہ وار ہیلی کاپٹرز موجود ہیں۔ امریکن F-16 جنگی طیارے ترکی کے مین جنگی طیارے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی 5th جنریشن کا جنگی طیارہ بھی تیار کر رہا ہے، جبکہ F-35 جنگی طیارے حاصل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ترکی بحری بیڑے یعنی نیول آرمی میں 190 کے قریب شپس ہیں، جن میں سے 16 فرائیگیٹس، 10 کے قریب کوورٹس، 12 سب میرینز ہیں۔ لیکن ہر مسلم کنٹری کی طرح ترکی کے پاس بھی کوئی جنگی ایئر کرافٹ کیریئر موجود نہیں،